رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مالک یوم الدین. ایاک نعبد وإیاک نستعین. اهدنا الصراط المستقیم. صراط الذین أنعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته. ثم الصلاة والسلام وتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا مولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الدائمة الباقية المستمرة على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. درود پڑھ دیجئے محمد وآل محمد. معزز سامعین، کل گفتگو یہاں پر آ کر رکی تھی. مولا امیر نے جب اپنے خطبے میں بیان کیا کہ پروردگار عالم نے انبیاء کو کیوں بھیجا، انبیاء کو امام نے کیا فرمایا؟ لِيَسْتَأْدُوهُمْ مِيثَاقَ فِطْرَتِهِ، تاکہ ان کی فطرت میں جو ایک وعدہ پہلے سے موجود ہے، انبیاء اس فطرت کو جگائیں، انبیاء اس فطرت کو جگائیں. وَيُذَكِّرُوهُمْ مَنْسِيَّ نِعْمَتِهِ، اور وہ جو نعمتیں یہ بھول چکے ہیں، فراموش کر چکے ہیں، ان نعمتوں کو انہیں یاد دلایا جائے کہ دیکھو پروردگار عالم نے تمہیں کتنی نعمتیں عطا کی ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے پاس پہلے سے ایک چیز، اب میں آپ سے سوال کروں کہ یہ کب ہوا؟ پروردگار عالم نے یہ چیز کب انسان کو پہلے سے عطا کر دی؟ تو اس کے لیے قرآن مجید فرماتا ہے، وہ عالم الست کے اندر الست بربکم، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ وَإِذْ أَخَذَ، جب پروردگار عالم نے میثاق لیا، من ظہورہم، انہیں آدم کی پشت سے نکال کر ان سے وعدہ لیا گیا تھا. وہاں پر پروردگار عالم نے ہر فرد کی فطرت کے اندر دین کو بسا دیا تھا. لہذا مولا کائنات کیا فرما رہے کہ انبیاء کے آنے کا مقصد کیا تھا؟ جو سوئی ہوئی فطرت ہے، جو فراموش نعمتیں ہیں، ان کو کیا کریں؟ انبیاء آ کر جگا دیں. ان کو انبیاء آ کر کیا کریں؟
جگہ میں توجہ کی. اسی وجہ سے پروردگار عالم قرآن مجید میں بہت سی آیتیں، ایک آیت آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا. اپنے چہروں کو دین حنیف کی طرف کرو کہ جو اللہ کی فطرت ہے اور اسی فطرت پر لوگوں کو خدا نے خلق کیا ہے. فطرت اللہ التی فطر الناس علیہ. یہاں سے ایک جو سب سے اہم چیز، اور یہ مسئلہ ہے، میں تو کل بہت تیزی سے بولتا ہوا چلا گیا مگر یہ مشکل ہے. مجھے اور آپ کو دین سمجھنے کے لیے فلسفے کی ضرورت، کسی راکٹ سائنس کی ضرورت، بہت بنیادی چیزوں کے ذریعے سے پروردگار عالم نے اپنے دین کو سمجھایا ہے. ہمیں کسی فلسفے کی ضرورت نہیں. انسان روایات اہل بیت علیہ السلام کا مطالعہ کرے، وہی دین کا اصل فلسفہ ہے. ایک مل کر درود پڑھیے محمد و آل محمد. اب یہاں سے ایک گفتگو جو آج آپ کی خدمت میں پیش کرنی ہے، اور اس گفتگو سے پہلے پھر ایک مثال آپ کی خدمت میں پیش کر دوں. مگر یہ یاد رکھیے کہ یہ جو میں مثالیں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، بظاہر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ گفتگو بہت آسان ہو گئی، مگر میرے ساتھ ایسا ہوتا تھا. ہمارے ایک اصول کے استاد تھے، ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے اصول فقہ حوزے کا ایک سبجیکٹ ہے. حوزے کا ایک سبجیکٹ ہے اصول فقہ. اصول فقہ ایک ایسا سبجیکٹ ہے کہ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی شخص اس میں ماہر ہو تو وہ کو تفسیر قرآن، روایات کی فہم اور یہ جو دیگر سبجیکٹ ہیں حوزے کے، اس کے اندر اس کے لیے بہت آسانی ہو جاتی ہے. تو وہ اصول فقہ بڑے آسانی سے سمجھایا کرتے تھے، اور ان کے بارے میں مشہور ہے کہ اگر ان کے سامنے کوئی سبزی والا بھی کھڑا ہو جائے تو وہ انہیں بھی اصول فقہ سمجھا دیں گے. اس استاد کا معیار یہ ہے. مگر وہ مثالیں دے کر بات کرتے تھے جب ہم گھر جاتے تھے، اور پھر جب واپس رات میں مطالعہ کرتے تھے کہ استاد نے، اب مثالیں تو یاد ہے مگر اصل بات یاد نہیں آ رہی. تو جب مثالیں بات آسان کر دیتی ہیں مگر انہیں یاد رکھنے کے لیے آپ کو خود جو ہے وہ اپنی محنت درکار ہوگی. بہرحال ایک مثال میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں اور پھر انشاءاللہ آج کی گفتگو کو آغاز کرتے ہیں. ایک مل کر گفتگو کے سہل ہونے کے لیے، آسان ہونے کے لیے ایک مرتبہ مل کر درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد. آپ جب کبھی کسی شخص سے ملتے ہیں، اجنبی شخص ہے اور آپ اس سے پہلی مرتبہ ملے، ٹھیک ہے، تو جب آپ اس سے ملاقات کرتے ہیں تو سب سے پہلے اس کی کون سی چیز آپ کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے؟ میں اور آپ، یہ دنیا کا ایک اصول ہے، ہم دنیا میں بہت سارے اجنبی لوگوں سے ملتے ہیں، تو سب سے پہلے اس کی کون سی چیز آپ کے اور میرے اوپر اثر انداز ہوتی ہے؟ ہم کس چیز سے امپریس ہوتے ہیں؟ سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ آپ کو ابھی نہیں پتا کہ اس کا دین کیا ہے. یہ مسلمان ہے، ہندو ہے، عیسائی ہے، یہودی ہے، مجھے اور آپ کو اس کا دین، خصوصاً آپ لوگ ماشاءاللہ بزنس ڈیلنگ کرتے ہیں. بزنس ڈیلنگ تو فروٹ والا بھی کرتا ہے، وہ بھی روزانہ، بلکہ شاید مجھ سے اور آپ سے زیادہ لوگوں سے وہ روزانہ ملتا ہے. فروٹ والا جو بیچارہ ٹھیا لگا رہا ہے اپنا، صحیح ہے، کچھ لوگ اسے بہت پسند آتے ہیں، مگر کچھ لوگوں سے وہ انتہائی زیادہ نفرت کرتا ہے. توجہ کیجیے گا، میں مثال دے رہا ہوں بات کو واضح کرنے کے لیے. کچھ لوگ بہت پسند آئیں گے مگر کچھ لوگوں سے وہ بہت زیادہ نفرت کرے گا. مثلاً ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ 1 درجن آم دے دیجئے. اب مجھے آم کا بھاؤ تو نہیں پتا، صحیح ہے، مگر فرض کر لیجئے 200 روپے کلو، 200 روپے. اس نے کہا صاحب 200 روپے کلو ہے. اب ایک شخص آیا، اس نے کہا نہیں جی 150 کا دیجئے، 120 کا دیجئے، 130 کا دیجئے. یہ بھی ہمارے یہاں پر ایک مشکل ہے، یہ بھی ہمارے یہاں ایک مشکل ہے کہ غریب کو پیسہ دیتے ہوئے اتنا تنگ کریں گے
اتنا تنگ کریں گے اس کو پیسے دیتے وقت, اس سے 20-30 روپے کے لیے لڑ جائیں گے, اور فضول چیزوں کے اوپر اتنا پیسہ لگا دیں گے. دے دو اسے, اس کا بھلا ہو جائے گا. اسی نیت سے دے دو کہ آج میں خدا کی مخلوق کو دوں گا, کل خدا مجھے دے دے گا. لہٰذا بعض لوگ ایسے ہوں گے اس سے بیچارے سے لڑتے رہیں گے, نہیں جی 180 170 آخر تک, یعنی وہ اس بات کو اپنا فخر سمجھتے ہیں کہ ہم نے 20 روپے کم کروا لیے, ہے کہ نہیں. ایک مولوی نے بھی ایسا کیا تھا. مولوی بھی اگر کسی کے گلے پڑ جائے نا تو کچھ لیے بغیر نہیں چھوڑتا. ایک صاحب تھے, ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں, ایک مل کر درود پڑھیے محمد والے. ایک مولانا صاحب نے خواب میں دیکھا, علاقے کے مولوی صاحب تھے, خواب میں دیکھا کہ ایک شخص ہے, اس کے خواب میں آتا ہے اور کہتا ہے کہ تم میرے بیٹے سے جا کے کہو کہ میرے لیے کوئی کار خیر کرے تاکہ مجھے بھی یہاں پر نیکی ملے. کہ دیکھو سب کے بچے جو ہے وہ کار خیر کرتے ہیں اور پھر انہیں یہاں پر نیکیاں ملتی ہے. خود یہ بھی ایک, اب یہ بات تو میں مثال میں دے رہا ہوں, مگر خود یہ بھی ایک سمجھنے کی چیز ہے کہ یہ پروردگار عالم کا ہم پر کرم ہے کہ اس نے برزخ میں بھی ہمارے اعمال کا دروازہ بند, کرم ہے اس پروردگار عالم کا. اور خدا کا شکر ہے کہ ہم ان کے ماننے والے ہیں کہ جہاں پر یہ نہیں ہوتا کہ مر گیا مردود, نہ فاتحہ نہ درود. لہذا برزخ, عالم برزخ خود ایک عالم ہے, خود ایک حیات ہے, خود اس کے اوپر واقعاً گفتگو کرنے کی ضرورت ہے کہ عالم برزخ میں کون کون سی چیزیں انسان کے لیے فائدہ مند ہے. بہرحال اس نے دیکھا کہ والد صاحب کہہ رہے ہیں کہ بچے سے جا کے کہیے کہ کچھ بھجوا دیجئے تاکہ ہم تک بھی کچھ پہنچ جائے. چلے گئے مولانا صاحب, کہا کہ تم اپنے والد صاحب کے لیے فاتحہ کرو. اس نے کہا بھائی دیکھیے میرے اپنے معاملات اتنے سخت چل رہے ہیں کہ میں اپنے والد کے لیے کچھ نہیں بھیج سکتا, کچھ تو کرو. بچہ اس کا دھوبی تھا, نہر کے کنارے بیٹھا ہوا تھا. کہا کچھ تو کرو. کہا نہیں مولانا صاحب میں کچھ نہیں کر سکتا. کہا نہیں کچھ تو تمہیں کرنا پڑے گا بھائی, بابا میرے خواب میں آئے تھے. اس نے غصے میں آ کر نہر سے ایک پانی کا چلو بھرا اور اسے زمین پر پھینکا اور کہا یہ میرے باپ کے لیے. مولوی صاحب سمجھ گئے کہ بھائی آج دال گلنے والی. چلے گئے گھر پر, سو گئے. خواب میں دیکھا وہی شخص بھاگ رہا ہے, مزے میں خوشی منا رہا ہے. کہا تمہارے بیٹے نے تو کچھ نہیں بھیجا تھا, تو آج خیریت ماشاءاللہ اتنا سب کچھ تمہیں ملا ہوا ہے. کہا کہ اس دیکھنے والے نے دیکھ لیا کہ میرے بیٹے نے میرے لیے کیا بھیجا. کہا کیا بھیجا تمہارے بیٹے نے؟ کہا جب وہ اس نے چلو پھینکا تھا نا پانی کا, نہر کے کنارے ایک مچھلی مرنے والی تھی. اللہ, اور جیسے ہی پانی کے چند قطرے اس کے اوپر گئے اسے طاقت ملی اور وہ ایک مرتبہ پھر دریا میں آئی. پروردگار عالم نے اس کا اجر مجھے یہ عنایت کیا ہے. عزیزو آپ بیٹھے ہوئے ہو نا, جو بچے روتے ہیں, خدا کی قسم سوچو کہ تمہارے ماں باپ کو زہرا کیا عنایت کرے گی. ہمارے ماں باپ کو جناب فاطمہ زہرا کیا دیں گی, جو جناب فاطمہ زہرا کے بچے کا غم منانے کے لیے آئے. توجہ کیا آپ نے. تو خیر جو بات ہو رہی تھی ہماری, تو بعض اوقات انسان, یہ اس وجہ سے میں نے عرض کیا کہ بعض اوقات انسان فراموش کر جاتا ہے. یاد آتی ہے ماں کی نعمت اس وقت یاد آتی ہے کہ جس دن خبر آتی ہے نا کہ آج تمہاری ماں اس دنیا سے چلی گئی. اس دن وہ ساری چیزیں ریکال ہوتی ہیں. وہ ماں کا اسکول لے جانا, وہ ناشتے کے لیے تیار کرنا, وہ اسکول بھیجنے کے لیے تیار کرنا, وہ ماں کی ساری ایکٹیویٹیز انسان کو قبل اس کے کہ وہ وقت آئے انسان اپنے ماں باپ کا احترام کرے. جن کے ماں باپ زندہ ہیں ان کی صحت و سلامتی کے لیے, اور جن کے ماں باپ چلے گئے ان کی مغفرت کے لیے ایک مل کر درود پڑھیے محمد و آل محمد. صلی علی محمد. لہذا وہ جو فروٹ کا ٹھیا لگا رہا ہے, بعض لوگوں سے محبت کرے گا. کوئی شخص آئے گا, اس نے کہا کہ صاحب 200 روپے کلو آم. اس نے 250 روپے دے دیے, 220 روپے دے دیے, 200 دے دیے, جتنے کا ریٹ تھا وہی دے دیا, مگر اسے تنگ کیے بغیر.
کے لیے، وہ خوش ہوتا ہے. تو اب اسے نہیں پتا کہ آپ مسلمان ہیں، آپ یہودی ہیں، آپ ہندو ہیں، آپ عیسائی ہیں، اسے نہیں پتا. اس نے کیا چیز دیکھی آپ کی؟ سب سے پہلے اس نے آپ کا اخلاق دیکھا. توجہ کیجیے، سب سے پہلے اس نے کیا دیکھا؟ آپ کا اخلاق. دین کی بنیاد عقیدے سے پہلے اخلاق کے اوپر ہے، یہ یاد رکھیے. دین کی بنیاد عقیدے سے پہلے کس کے اوپر ہے؟ اخلاق. لوگ آپ کے اخلاق سے متاثر ہوں گے تو آپ کے دین کی طرف آئیں گے. لہذا سب سے بڑی جو اس وقت مسلمانوں کی بدبختی ہے وہ ہے ہمارے اخلاق کی خرابی. آپ دیکھیے کہیں پر بھی جہاں پر کرسچن کام کرے گا نا، وہاں پر وہ کیا کام کرے گا؟ وہ جا کے پہلے اللہ یا عیسیٰ نہیں بتائے گا، وہ جا کے پہلے وہاں پر ہاسپٹل کی بنیاد ڈالے گا. توجہ ہے آپ کی؟ وہ جا کر وہاں پر پہلے سب سے پہلے یاد رکھیے گا، جس کا شکم پر نہیں ہوگا نا اس کی عقل کام نہیں کرے گی. جب انسان اپنی روزمرہ کی زندگی میں اتنا پریشان ہے تو وہ دین کے لیے وقت کہاں سے نکالے؟ پورا ہی نہیں ہو رہا. کبھی بل کے معاملے میں پھنسا ہوا ہے، کبھی کسی چیز کے معاملے میں پھنسا ہوا ہے، تو وہ انسان کے پاس اس کے لیے دین کے لیے وقت موجود نہیں ہے. لہذا سب سے پہلی چیز یہ یاد رکھیے گا کہ جو انسان کے اوپر آپ کی طرف سے اور میری طرف سے اثر کرتی ہے وہ چیز کیا ہے؟ انسان کا اخلاق. جب وہ اخلاق کو دیکھتا ہے، اخلاق سے متاثر ہوتا ہے تو پھر قریب آنا شروع ہوتا ہے. اب میں یہاں پر اپنے لوگوں سے ایک بات کرنا چاہ رہا ہوں، اپنے لوگوں سے. میں یہاں پر دیکھیے ایک بات ہے، جو بات ٹھیک ہے اس لیے میں بتا رہا ہوں آپ کی خدمت میں. مجھے ایک خبر ملی کہ جب بورا حضرات، ہمارے یہاں پر مسلمانوں کا ایک فرقہ ہے، بورا حضرات کا جب امام آیا تھا صدر کے اندر، ساری دکانیں بند ہوئی تھیں. ان سب دکان والوں کو ایک دن کا غلہ دیا گیا تھا. ایک دن کا غلہ پیسے دیے گئے تھے کہ ہماری وجہ سے تمہاری دکانیں بند ہوئی ہیں. ان کو کیا پیسے دیے گئے تھے. توجہ کیجیے. آپ جب یہاں پر آ رہے کھارادر کے اندر مجلس ہے، یہاں پر آپ کا حق نہیں ہے کہ کسی کی بلڈنگ کے گیٹ کے اوپر اپنی گاڑی کھڑی کر دیں. پوری توجہ کیجیے. سب سے پہلی چیز جو ان 10 دنوں کے اندر تشیع کی سارے عالم کے سامنے جا رہی ہوتی ہے وہ ہے حسین ابن علی کے ماننے والوں کا اخلاق. کہ ہمارا اخلاق کیا ہے. ٹھیک ہے بعض جگہوں پہ ہم مجبور ہیں، ہمارا کام نہیں ہے، ہم دکانیں بند نہیں کرواتے جا کے، سیکیورٹی کا مسئلہ اور دیگر جتنے بھی ریزن ہیں ہمارا کام نہیں ہے. ہم نے کبھی بھی یا ہمارے بزرگوں نے کبھی بھی یہ مطالبہ نہیں کیا کہ دکانیں بند کروا کے ہمیں سیکیورٹی فراہم کی جائے. کبھی بھی ہمارا مطالبہ یہ نہیں ہے. توجہ کیجیے گا اس بات. لیکن پھر بھی ہمارا فرض یہ بنتا ہے کہ جس جگہ سے ہمارا جلوس گزرے، جہاں ہماری مجلسیں ہوں وہاں کم سے کم ہم اپنی سبیل کا کچرا اپنے ساتھ لے جائیں، اس کا بھی اہتمام کریں. جہاں پانی کے لیے ٹب کا ٹرک کے اوپر اہتمام کیا جا رہا ہے، جہاں شوگر کے لیے اہتمام کیا جا رہا ہے، جہاں جامع شیری کے لیے اہتمام کیا جا رہا ہے، وہاں ایک ڈسٹ بن کا بھی اہتمام ہو جائے. کم سے کم ہم جاتے ہوئے اگلے دن ان کے لیے کچرا تو نہ چھوڑ جائیں. لہذا سب سے پہلی چیز جو متاثر کرے گی کہ حسین ابن علی کے ماننے والے کل یہاں سے گئے تھے مگر ہماری دکانیں سلامت تھی، مگر ہمارا سارا کا سارا معاملہ جو تھا وہ سلامت تھا. یہ ایک اہم ترین چیز ہے کہ جس کو دیکھ کر لوگ ہماری طرف راغب ہوں گے. ایک مل کر درود پڑھیے محمد و آل محمد پر. سب سے پہلی چیز بنیاد کیا ہے؟ بنیاد ہے اخلاق. انسان جب کسی کے اخلاق سے متاثر ہوتا ہے تو پھر اس کی طرف بڑھنا شروع ہوتا ہے. اب آپ آئیے میں آپ کو اس کی مثال دوں. جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اچھا میری زبان سے تو زیادہ تاثیر ہے نا کائنات کے رسول کی زبان میں، بلکہ دنیا کا کوئی بھی مولوی ہو، حتیٰ کہ امام سے زیادہ تاثیر ہے رسول خدا کی زبان میں. مگر تبلیغ کی ابتدا کی تو کیسے کی؟ توجہ کیجیے گا. کیا کیا؟ 40 برس تک لا الہ الا اللہ بھی نہیں آیا. ساتھ دیجیے گا تھوڑا. 40 برس تک لا الہ الا اللہ بھی 40 برس تک لا الہ الا اللہ نہیں.
بلکہ کیا آیا 40 برس تک کائنات کے رسول نے کیا کام کیا؟ اللہ اکبر. وہ بڑھیا کہ جو اوجڑی پھینکتی تھی، جب پتا چلا وہ بیمار ہوئی، اس کے گھر پہ گئے، اس کی عیادت کی. اب اسے کہنا نہیں پڑا اس سے کہ تم کہو لا الہ الا اللہ، اس نے خود سوال کیا یہ ظلمت میں نور کہاں سے آ گیا؟ تم کس دین کے ماننے والے ہو؟ کہا کہ میں لا الہ الا اللہ کا ماننے والا ہوں. پھر کہا نہیں رسول نے کہ اس سے کہو لا الہ الا اللہ، اس نے خود کہا لا الہ الا اللہ. اب رسول نے اس سے کہا کہ اگر لا الہ الا اللہ کہہ ہی دیا تو اپنی نجات کے لیے کہہ دو محمد رسول اللہ. ایک مل کر درود پڑھیے محمد و آل محمد پہ. جو فرمائیے اپنا عزیزوں. لہذا کیا کیا؟ یہی سارا کام کرتے رہے، یہی کائنات کے رسول. حتیٰ کہ مثالیں موجود ہیں، بعض جگہوں پر ملتے ہیں. ایک بوڑھی عورت تھی، اسے پانی بھرنا تھا کنویں پہ. رسول اللہ گئے، جو ڈول ہوتا تھا جسے کنویں میں دارا جاتا تھا، رسول اللہ نے اٹھا کے وہ ڈول بھر دیا. اب راستے میں جا رہے ہیں وہ اور کائنات کے رسول. کہا اماں میں یہ گھر تک بھی چھوڑ دیتا ہوں، بھاری آپ نہیں اٹھا سکیں گی. اب جب راستے میں جا رہے ہیں تو ایک مرتبہ خود دیکھیے ضمیر اندر سے بولتے ہو کون تم؟ اب بتا رہے ہیں کہ میں کون ہوں. یعنی اپنے اخلاق کو ایسا بناؤ کہ تمہیں نہیں بتانا پڑے ہم کون ہیں، لوگ پوچھیں کہ تم کون ہو. کون ہے یہ؟ لوگ ہم سے پوچھیں یہ کون ہے. توجہ کیا؟ اور ہمیشہ یاد رکھیے گا جب ذہن میں کسی کے سوال ہو نا تو وہ جواب کو سننے کے لیے کوشش کرتا ہے. پھر سنانا آسان ہوتا ہے، پھر بتانا آسان ہوتا ہے. لہذا یہ بھی خطابت کے انداز میں سے ایک انداز یہ کہ پہلے لوگوں کے ذہن میں سوال بیدار کرو تو ایک دم سے لوگ متوجہ ہو جاتے ہیں، پھر اس کے بعد جواب پیش کرو. اب کائنات کے رسول کیا کر رہے ہیں آپ دیکھیے. 40 برس کی زندگی یہ بہت اہم زندگی ہے. ابھی لا الہ الا اللہ نہیں ہے، ابھی محمد رسول اللہ نہیں ہے، ابھی کچھ بھی نہیں ہے. 40 برس تک کیا کر رہے ہیں کائنات کے رسول؟ یعنی اس حد تک اپنے آپ کو پہنچایا کہ وہ کفار خود یہ کہنے لگے کہ یہ صادق بھی ہے اور یہ. لہذا ہم بہت مذاق کے ساتھ ان دونوں القاب کو لے کر گزر جاتے ہیں. صادق امین، صادق امین، ہم بہت مذاق کے ساتھ جو ہے وہ ان دونوں القاب کو لے کر گزر جاتے ہیں. ورنہ یہ وہ دو القاب ہیں کہ جو کائنات کے رسول نے پہلے ان کی زبانی کہلوائے کہ میں کون ہوں؟ صادق ہوں. میں کون ہوں؟ امین ہوں. میں امانت دار ہوں. میں سچا ہوں. اب کیا ہوا؟ اب جب کوہ ابو قبیس کی پہاڑی پر جب گئے اور کہا کہ اگر میں تم سے کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر آ رہا ہے، ساتھ دیجیے عزیزو تھوڑا سا. اب میں اگر تم سے کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے لشکر آ رہا ہے تو سب نے کیا کہا کہ ہم نے کبھی بھی آپ کو جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا، آپ نے کبھی ہماری امانت میں خیانت نہیں کی. لہٰذا کہا کہ اب میں تمہیں بتاتا ہوں کہ ایک خدا ہے، کہو لا الہ الا اللہ. اب اگرچہ کہ ان کے ہاتھ رسول کو پتھر مار رہے تھے مگر دل اپنے آپ کو پتھر مار رہا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ ان کا دماغ، ان کا اخلاق، ان کا دل اس بات کو درک کر رہا تھا. توجہ کیجئے گا، جو عقل کا ادراک، عقل اس بات کو ادراک کر رہی تھی کہ جس نے کبھی، توجہ کیجئے، جس نے کبھی ہمارے معاملات میں جھوٹ نہیں بولا وہ خدا کے معاملے میں جھوٹ کیوں بولے گا. اور دوسری چیز یہ کہ جس نے کبھی ہماری امانتوں میں خیانت نہیں کی وہ خدا کی امانت میں کیوں خیانت کرے گا. لہٰذا اس کی طرف سے جو خدا کہے گا وہ ہمیں پورا کا پورا. ایک مل کر درود پڑھیے محمد و آل محمد. لہذا دین کی بنیاد کس کے اوپر ہے؟ اخلاق کے اوپر. سب سے پہلی چیز یہ کہ ہمارے نوجوان کے اندر اخلاق اچھا ہونا چاہیے. اور میں آپ کو بتاؤں یہ اخلاق ہی ہے. بزنس ڈیلنگ اخلاق کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. ایک میں نے وہ بات کی تھی سائنس کے حوالے سے، ایک بات یہ بھی سن لیجیے. بزنس ڈیلنگ میں لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ آپ کے پاس پیسہ کتنا ہے، یہ نہیں دیکھا جاتا. یہ سب چیزیں ٹھیک ہے، اپنی جگہ پر معیار رکھتی ہوں گی، اپنی جگہ پر اس کا ایک کام ہوگا. مگر آپ یقین جانیں مجھے خود، میں ایک مرتبہ ایک دکان سے پر جاؤں، اب یہ آپ خود دیکھیے ان چیزوں کو، میں ایک دکان پر جاؤں اور اس سے کہوں کہ حضور مجھے
چینی چاہیے. انہوں نے دیکھا صاحب پورا سال تو نجف میں ہوتے, ابھی آئے ہیں, ان کو کیا پتا کہ چینی کا کیا بھاؤ ہوگا. اب فرض کر لیجئے چینی تھی 150 کی, انہوں نے مجھے دے دی 250 کی. پہلی بار تو میں لے کر چلا جاؤں گا, مگر اتفاق کہیں پر ایسا ہو گیا کہ میں نے کہیں اور سے چینی لے لی اور اس نے مجھے کہا کہ حضور یہ 120 روپے کی ہے. اب آپ ایمانداری سے بتائیے کیا دوسری مرتبہ میں اس پہلی دکان پر جاؤں گا؟ اب وہ سچ بھی کہے گا تو دل قبول. لہذا سب سے بڑا اصول ہے, آپ کوئی بھی کام کرتے ہو, چاہے آپ دودھ بیچنے والے ہو, چاہے آپ بیکری پر کام کرتے ہو, چاہے آپ ٹھیا لگاتے ہو, کوئی بھی کام آپ کرتے ہو, مگر آپ حسین ابن علی کے دسترخوان پر اگر بیٹھتے ہیں تو سب سے پہلی چیز میرے اور آپ کے اوپر ضروری ہے کہ ہم کیا کام کریں, اپنے اخلاق کو, کہ کوئی شخص خود بخود آئے گا, پھر آپ کو بلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی, آپ کو وزٹنگ کارڈ دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ اگلی دفعہ بھی آپ ہماری دکان پر آئیے گا. اور یہ حسین ابن علی کا کمال ہے کہ جو میں شعر پڑھتا ہوں اور اکثر اوقات پڑھتا ہوں کہ اسے تاج و تخت سے کیا, اسے کیا غرض سپاہ سے, کہ حسین بے نوا کی ہے دلوں پہ بادشاہی. ایک مل کر درود پڑھیے محمد و آل محمد پر. یا رسول اللہ, علی ولی اللہ. لہذا سب سے پہلی چیز بنیاد کس کے اوپر ہے؟ انسان کا اخلاق. اور مولا نے کیا فرمایا خطبے کے اندر کہ رسول بھی کیوں آئے؟ ایک چیز تمہاری فطرت میں موجود ہے, انسان تمہارے دین کو بعد میں دیکھے گا, سب سے پہلے کیا دیکھے گا؟ تمہارے اخلاق کو دیکھے گا. اب آئیے 2 مثالیں میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں ائمہ کی سیرت سے, ایک مولا علی کی سیرت سے اور ایک مولا حسن کی سیرت سے. مولا علی کی حکومت ہے ظاہری حکومت, یعنی جب مولا امیر کی زندگی کے 5 سال ہیں. ایک اور چیز آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں, اس سے پہلے ذہن بنا کے آیا تھا مگر بھول گیا, پھر یاد آ گئی. علی ابن ابی طالب نے جب ظاہری طور پر مولا سے حکومت چھین لی گئی, تھوڑا ساتھ دیجیے گا, معاملہ بڑا حساس ہے, سنگین ہے, میں بہت زیادہ کھل کے بات نہیں کر سکوں گا, مگر مجھے آپ کی سوچ اور سمجھ پہ بھروسہ ہے. مولا کی حکومت لے لی گئی, ٹھیک ہے, 25 سال تک مولا نے کیا کیا؟ 25 سال تک مولا نے کیا کیا؟ خاموش رہے. کیا کیا؟ صبر کیا. صبر خود ایک اخلاق ہے, صبر خود ایک. اب سنیے گا, وہ جو سوال کرتے ہیں نا, ذہن میں ایک سوال آتا ہے کہ علی نے تلوار کیوں نہیں اٹھائی؟ علی ہیں, آپ نہیں ہیں. ہمیشہ یاد رکھیے, میں نے آپ کو ایک چیز بتائی تھی, مغالطہ ایک کمال ہے فن خطابت کا اور فن مناظرہ کا. ایک کمال ہے کہ کشف مغالطہ کرنا, مغالطے کو پکڑنا کہ انسان کہاں پر مغالطہ کر رہا ہے. اب یہ جو اس مجلس میں تھے ان کے لیے بات تھی, میں نے مغالطہ آپ کو بتا دیا تھا کیا ہے, ٹھیک ہے. یہ کمال ہے. سوال کیا کیا جاتا ہے کہ علی ابن ابی طالب نے تلوار کیوں نہیں اٹھائی؟ اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں, یہ بتائیے میرا اور کسی شخص کا نزاع ہو گیا, اگر وہ نزاع, وہ جھگڑا میں پیار محبت سے سولو کر سکتا تھا یا صبر کے ذریعے سے سولو کر سکتا تھا, اور میں اس میں سامنے والے کو تھپڑ لگا دیتا,
تو آپ کیا کہتے ہیں؟ میں نے عقل مندی کی یا بے وقوفی کی؟ یہ علی ہے. جو چیزیں یعنی بتاؤں کیا آپ کو اب ایک بات، علی ان لوگوں کو اپنی تلوار کے قابل بھی نہیں سمجھتے تھے. توجہ کیا آپ نے؟ علی ابن ابی طالب نے کیا کیا؟ ایک دور گزرا، علی ابن ابی طالب صبر کرتے رہے. دوسرا دور گزرا، علی ابن ابی طالب. تیسرا دور گزرا، علی ابن ابی طالب کسی کے مقابلے پر آئے؟ کسی کے مقابلے پر علی ابن ابی طالب کھڑے؟ اب آ گیا علی کا دور. توجہ کیجیے گا، اب کس کا دور آ گیا؟ اس علی کے صبر کا فائدہ کیا ہوا؟ توجہ ساتھ دیجیے گا کہ بھائی دیکھیں، تم لوگوں نے ایک طریقہ طے کیا تھا، سب لوگوں نے مل کر ایک طریقہ طے کیا تھا. میں تو کبھی تمہارے طریقے کے مقابلے میں نہیں آیا. اب اگر فرض کر لیجئے کہ علی کہیں پر مقابلے پر آ جاتے تو کیا کہا جاتا؟ علی کے صبر کا فائدہ، تھوڑا ساتھ دیجئے عزیزو، بیدار ذہن کے ساتھ. میں تو کبھی اس کے مقابلے پر نہیں آیا، مگر اب یاد رکھو کہ جو تم نے طریقہ طے کیا تھا اسی طریقے کے مطابق میں بھی خلیفہ بناؤں. لہذا اگر میں اس وقت کسی کے مقابلے پر آتا تو تم مجھے کیا کہتے؟ تو کیا کہتے؟ بھائی علی نے خروج کیا، وہ حق پر تھے، علی نے. تو بس اب یاد رکھو کہ جب میں نے 25 سال صبر کیا اور اگر میں کسی کے مقابلے پر آتا تو تم کیا کرتے؟ لعنت و ملامت مجھے کرتے، مجھے کہتے کہ علی نے خروج کیا. تو میں نے کسی کے خلاف خروج نہیں کیا، میں نے صبر کیا. اب دیکھو جب میری خلافت آئی ہے اور تمہارے ہی طریقے کے مطابق آئی ہے، تو اب اگر میرے بھی خلاف کوئی آئے تو یہ مت کہنا کہ یہ بھی بھائی وہ بھی بھائی. وہ جو فرمایا آپ نے. لہذا علی ابن ابی طالب نے صبر ایک صفت ہے، ایک صفت ہے صبر، ایک اخلاق ہے، ایک حسن اخلاق ہے. اور اس کے درمیان علی ابن ابی طالب ان کے مسائل بھی حل کرتے رہے. وہ جب بھی آئے کسی سوال کو لے کر، طاقت کے ذریعے سے کرسی پہ بیٹھنا آسان ہے، مگر طاقت علمی مسائل کا جواب تھوڑی دے سکتی ہے. لہذا جب بھی آئے علی نے ان کی بھی مسائل کو حل کیا. اور یہ علی ابن ابی طالب کی خصوصیت ہے. ایک جملہ پیش کر رہا ہوں، مجھے اگرچہ کہ بعض اس میں سے چیزیں پیش کرنی تھی اب تک نہیں آ سکی، مگر ایک جملہ پیش کر دیتا ہوں. مالک اشتر کو علی ابن ابی طالب نے جب حکومت کے اصول لکھ کر دیے تو اس میں ایک اصول لکھا تھا. توجہ کیجیے، دیکھیں شیعہ ہونے کے اعتبار سے میری ایک الگ ذمہ داری ہے، میں شیعہ ہوں، میری ایک الگ ذمہ داری ہے. مگر فرض کیجئے کہ اگر میں یہاں سے الیکشن میں کھڑا ہو جاؤں، فرض کیجئے، ویسے تو مشکل ہی ہے، یہ فرض بھی محال ہے، ٹھیک ہے. اگر فرض کیجئے میں یہاں سے الیکشن میں کھڑا ہو جاؤں اور کھارادر سے میں جیت جاؤں، تو اب میری حیثیت فقط شیعہ ہونے کی نہیں ہے، اس لیے کہ اب جو میرا علاقہ ہے اس کے اندر سنی بھی آتے ہیں، اس میں ہندو بھی آتے ہیں، اس میں کافر بھی آتے ہیں، اس میں دیگر لوگ بھی آتے ہیں. لہذا ہر سطح کی ذمہ داری الگ ہے. علی ابن ابی طالب نے مالک اشتر کو کیا لکھا؟ دیکھو یاد رکھنا، الناس و صنفان، لوگوں کے دو گروہ ہیں، اما اخ لک فی الدین اما نذیر لک فی الخلق. یا تو وہ تمہارا دینی بھائی ہے، توجہ عزیزہ ساتھ دینا،
ایک منزل طے کرنا چاہ رہا ہوں، یا تو وہ تمہارے دین میں تمہارا بھائی ہے یا وہ تمہاری جیسی ایک مخلوق تو ہے. توجہ کیا آپ نے؟ اب اگر علی کا کبھی برتاؤ ان کے ساتھ اچھا دیکھو، توجہ، ساتھ آ جائیں ساتھ آ جائیں ساتھ آ جائیں. اب اگر علی کا کبھی کوئی برتاؤ ان کے ساتھ اچھا دیکھو کہ علی نے کبھی کہیں ان سے کہیں پر جا کے ملاقات کی ہو، انہیں اچھا مشورہ دیا ہو، تو یہ مت سمجھنا کہ علی نے دینی بھائی کی حیثیت سے مشورہ دیا ہے، بلکہ علی نے ایک مخلوق کے اعتبار سے مشورہ دیا ہے. ایک مل کر درود پڑھیے محمد و آل محمد پر. توجہ کیجئے گا جی، یہ نہیں فوراً سے رشتے جوڑنے مت بیٹھ جائیے گا. واقعی یہ خود ایک حسن عقل ہے. خلیل ابن احمد فرائدی سے کسی نے پوچھا تم نے کیسے مان لیا کہ علی امام ہے؟ اس نے کوئی روایت پیش نہیں کی، کوئی آیت پیش نہیں کی. اس نے ایک جملہ کہا احتیاج الکل الیہ و استغناؤہ عن الکل دلیل علی انہ امام الکل فی الکل. علی ابن ابی طالب کا ہر ایک سے بے نیاز ہونا اور بڑے بڑوں کا علی کا محتاج ہونا، بس یہی اس بات کی دلیل ہے کہ علی سب کا امام ہے. اس لیے کہ امام کی کوالٹی یہ ہوتی ہے کہ وہ کسی کا محتاج نہیں ہوتا، وہ دنیا کے پاس نہیں جاتا، دنیا اس کے قدموں میں. توجہ کیا آپ نے؟ تو یہ دنیا علی ابن ابی طالب کا حق تھا علی ابن ابی طالب کا کہ وہ یہ بات کہہ رہے ہیں الدنیا غری غیری، جا کسی اور کو جا کے دھوکہ دے. علی ابن ابی طالب تیرے دھوکے میں آنے والا. تو بات سے بات نکلتی چلی گئی، میں جلدی سے وہ مولا کا واقعہ پیش کروں. اخلاق علی ابن ابی طالب دیکھیں، ظاہری خلافت پر بیٹھے ہوئے، ظاہری خلافت میں مولا بیٹھے ہوئے، خلافت کی کرسی پہ بیٹھے ہوئے، اور اس کے بعد جب کوئی شخص آتا ہے، اور علی ابن ابی طالب جب جنگ صفین میں گئے تھے، واپس آ رہے تھے، تو مولا کے اونٹ سے مولا کی زرہ گر گئی تھی. وہ زرہ مولا کی گر گئی تھی. مولا ایک دن بازار میں جا رہے تھے تو دیکھا ایک شخص وہ زرہ بیچ رہا ہے. اب علی جیسا بہادر اپنی زرہ کو جانتا ہے، اگرچہ کہ بہت کم جنگوں میں علی نے زرہ پہنی. علی جانتا ہے کہ یہ میری زرہ ہے. اس سے کہا کہ یہ میری زرہ ہے. اس نے کہا کہ نہیں یہ میری زرہ ہے. تنازع ہو گیا. اب علی کیا تھے؟ حاکم. ٹھیک ہے، وہ شخص تھا یہودی. توجہ کیجیے گا، علی ابن ابی طالب نے اس سے زرہ چھین نہیں لی. اللہ اکبر. کہا کیا کرنا چاہیے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے؟ اس نے کہا کورٹ میں چلتے ہیں، قاضی کے پاس چلتے ہیں. علی ابن ابی طالب نے کہا چلو قاضی کے پاس، قاضی فیصلہ کرے گا. توجہ کیجیے گا، علی ابن ابی طالب کے قضاوت کا اب ایک اصول ہے کہ وہ شخص کے جو دعویٰ کرے گا وہ بینہ لائے گا، گواہی لے کر آئے گا، اور وہ شخص کے جو انکار کرے گا. اب عزیزو یہ تھوڑا سا سمجھ لیجئے، میں بات سمجھا دوں، آسان کر دوں. الدلیل علی من ادعا والیمین علی من انکر، ایک قضاوت کا قاعدہ ہے، کورٹ کا ایک قاعدہ ہے. علی ابن ابی طالب کی کورٹ کا، پاکستان کی کورٹ کا نہیں بتا رہا. قضاوت کا ایک قاعدہ ہے کہ اگر میں قاضی کے پاس گیا اور میں نے کہا کہ یہ چیز میری ہے، تو دعویٰ کس نے کیا؟ تو میرے لیے ضروری ہے کہ میں 2 عادل گواہ لے کر آؤں. کیا ضروری ہے میرے لیے؟ میں 2 عادل، تاکہ ثابت ہو کہ یہ چیز میری ہے. اور وہ شخص کے جو انکار کر رہا ہے کہ یہ چیز اس کی، اس کو قاضی کہے گا کہ تم قسم کھا لو کہ یہ چیز اس کی نہیں ہے اور یہ چیز تمہاری ہو جائے گی. یہ سمجھ میں آ گیا قاعدہ؟ سیدھا سا قاعدہ ہے، آپ کو سمجھ میں آ گیا. اب علی ابن ابی طالب نے وہاں جا کے قاضی کے سامنے کہا کہ یہ زرہ میری ہے، اور اس نے کیا کہا کہ یہ زرہ علی کی. تو گواہ کس کو لانے تھے؟ گواہ کس کو لانے تھے؟ ہاں ساتھ. اس کا مطلب بات پہنچ رہی ہے. بہت شکریہ آپ کا ساتھ دینے کا. اس کا مطلب مولا کو گواہ لانے تھے. تو قاضی شرح تھا، وہی شرح کہ جس نے قتل امام حسین کا فتویٰ دیا، وہ اس وقت قاضی تھا.
مولا نے شرح نے علی ابن ابی طالب سے کہا اے علی گواہ لاؤ، 2 گواہ لاؤ، علی 2 گواہ لاؤ۔ مولا نے کہا میرے پاس گواہ نہیں ہے۔ کہا پھر تو یہ زرہ میں ایسے دے دوں گا، یہ زرہ اس کی ہو جائے گی۔ اس سے کہا کہ تم قسم اٹھاؤ۔ اب وہ تو یہودی تھا، اس نے قرآن پہ ہاتھ رکھ کے قسم اٹھا لی، اور زرہ لے کر جب باہر نکل رہا تھا تو ایک مرتبہ، اب دیکھیے یہ حسن ہے، اس کو کسی نے بتایا تجھے پتا ہے کہ یہ ہے کون؟ کہا یہ اس وقت اس مملکت کا خلیفہ ہے۔ جیسے ہی اس نے یہ سنا، اب ایک مرتبہ فوراً سے عقل کو جھٹکا لگا، بجلی آئی فوراً سے۔ ایک مرتبہ علی ابن ابی طالب کو زرہ دے کے کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ کمال دیکھیے کیا ہے، کمال دیکھیے کیا ہے۔ علی ابن ابی طالب کو زرہ دے کے کہتا ہے، فوراً سے اس نے کلمہ پڑھا اور کہا کہ جس امت کا خلیفہ ایسا ہو، اللہ اکبر، توجہ کی اخلاق ہے۔ کہا جس، اب یہاں پر ایک سن لیجیے اگر آپ پہنچ سکتے ہیں تو، ایک قضیہ اور ہوا تھا مدینے میں۔ قاضی شرح اس وقت بھی موجود تھا، قاضی شرح اس وقت بھی موجود تھا۔ مولا نے شرح کو دیکھ کر کہا اصاب شرح، شرح نے صحیح فیصلہ کیا، اور مولا مسکراتے رہے۔ شرح سمجھ گیا کہ مولا مسکرا کیوں رہے، کیا سمجھا وہ؟ دیکھیں یہ ہم وہاں تک نہیں پہنچے مگر شرح سمجھ گیا۔ میں اسی لیے کہتا ہوں بعض اوقات ہماری باتوں کو باطل بڑی تیزی سے درک کر رہا ہوتا ہے، اپنے آہستہ آہستہ درک کرتے ہیں کہ مولانا ان کے مولانا کہاں پر کیا بات کر کے چلے گئے، وہ فوراً جلدی درک کر جاتے ہیں، مگر ہمارے تھوڑے آہستہ آہستہ ذہن تھوڑا دیر سے چلتا ہے۔ مولانا نے کہا اصاب شرح، شرح نے آج حق کا فیصلہ کیا۔ کیا کہنا چاہ رہے تھے مولا؟ کہا جب مدینے کے اندر ایک قصہ ہوا تھا جہاں پر محمد کی بیٹی نے، توجہ کیجئے گا، توجہ کیجئے گا، جہاں پر کسی نے دعویٰ کیا تھا کہ یہ باغ مسلمانوں کا ہے، آؤ آؤ ساتھ آؤ عزیزوں، جہاں پر کسی نے دعویٰ کیا تھا کہ یہ باغ، اور محمد کی بیٹی کہہ رہی تھی یہ مسلمانوں کا، تو گواہ کس کو لانے تھے؟ نہ کیسے؟ واپس 1 منٹ رک جائیں جلدی جواب صرف علی ابن ابی طالب دے سکتے۔ علی میں نے آپ سے کہا بہت آہستہ آہستہ چلا کریں، تیزی سے جواب علی ابن ابی طالب۔ اس شخص نے جو ممبر پہ بیٹھا تھا وہ کیا دعویٰ کر رہا تھا کہ یہ باغ مسلمانوں کا۔ جناب زہرا سامنے سے کیا کہہ رہی تھی؟ یہ باغ مسلمانوں کا۔ تو 2 گواہ کس کو لانے ہوں گے؟ اس شخص کو کہ جو کہہ رہا ہے کہ یہ باغ، محمد کی بیٹی کو کیا کرنا تھا؟ صرف قسم کھانی تھی۔ مولا دیکھ کے مسکرا اس لیے رہے تھے کہ پھر اس دن فاطمہ سے گواہ کیوں منگوائے گئے تھے؟ توجہ کیا آپ نے؟ ایک مل کر درود پڑھیے محمد و آل محمد۔ بس عزیزوں میں اس سے زیادہ آپ کو زحمت نہیں دینا چاہتا۔ ایک واقعہ اور بڑا حسین واقعہ ہے، یہ میرے اور آپ کے لیے، یہ میرے اور، ضروری نہیں ہے کہ ہم نماز پڑھیں تو ہی خدا رزق دے گا، ضروری نہیں ہے کہ ہم روزہ رکھیں تو ہی خدا رزق دے گا، کیونکہ اگر ہم نے یہ فارمولہ بنا لیا نا تو پھر تو کافر کو بھوکا مرنا چاہیے تھا۔ پوری توجہ ہے۔ یہ نماز روزہ یہ عبادتیں اس اعتبار سے مت کریں کہ اگر یہ نہیں کروں گا، یہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں، مگر اب آج ایک واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ واقعہ یہ کہ ہمارے ائمہ علیہ السلام اچھے اخلاق پر لوگوں کو نوازا کرتے تھے، اور آج بھی یاد رکھ لیجئے اگر زمانے کا امام غیب میں ظاہر نہیں ہے، بعض لوگ جو رزق کی تنگی میں ہوتے ہیں نا، بعض لوگوں پر رزق کی تنگی ان کے برے اخلاق کی وجہ سے۔ کس وجہ سے؟ آپ اپنا اخلاق اچھا کیجئے، تو امام زمانہ اگرچہ غیب میں مگر آپ کے لیے اسباب فراہم کریں گے، اور مولا چاہتے ہی ہیں کہ ہمارے ماننے والے کا سب سے پہلی چیز اخلاق اچھا ہو۔ کیا کہا تھا امام محمد باقر نے جاتے ہوئے؟ کونوا لنا زینا ولا تکونوا علینا شینا، ہمارے لیے زینت کا باعث بننا، رسوائی کا باعث۔ اب میں آپ کو قصہ سنا رہا ہوں۔
امام حسن ایک جگہ سے جا رہے تھے, دیکھا ایک جگہ پر ایک شخص بیٹھا ہوا ہے اور کھانا کھا رہا ہے. ایک لقمہ خود کھاتا ہے, ایک لقمہ کتے کو کھلاتا ہے. توجہ کیجیے. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ یہ جو بعض اوقات بات آتی ہے نا مولانا, صدقہ باللہ ہمارے بزرگوں نے جو کام کیا ہمیں ابھی بھی سمجھنے میں وقت لگے گا. توجہ کیجیے, یہ ہمارے بزرگوں نے سبیلیں کیوں لگوائی تھی؟ ساتھ ہیں یا تھک گئے؟ ہمارے بزرگوں نے یہ سبیلوں کا اہتمام کیوں کیا تھا؟ اس لیے کہ جہاں پر بیان اثر نہیں کرے گا, جہاں پر بیاض اثر نہیں کرے گا, وہاں پر نیاز اثر کرے گی. اس لیے کہ اگر حسین کے نام کا کھائے گا بھی نا تو کچھ تو طہارت جائے گی. ہمارے بزرگوں نے ہر کام بڑے سوچ سمجھ کے کیا تھا. ہم اس کام کو خراب نہیں کریں, اسے ادامہ دیں. جو بزرگوں کی چیزیں چلتی آ رہی ہیں, ماتم, نوحہ, مجلس, نیاز, اہتمام, اس کو ادامہ دیں, اچھی طریقے سے اس کو ادامہ دیں. لہذا یہ چیزیں کام آئیں گی. سنیے گا, اب واقعے کی طرف جا رہا ہوں. امام حسن علیہ السلام گزر رہے تھے, دیکھا کہ وہ شخص لقمہ خود کھا رہا ہے, ایک لقمہ کتے کو دے رہا ہے. امام کو اس کا یہ اخلاق بڑا پسند آیا. ایک مرتبہ اس کے قریب آیا اور کہا کہ ایک لقمہ تو خود کھا رہا ہے, ایک لقمہ کتے کو دے رہا ہے, کیا یہ تیرا پلا ہوا کتا ہے؟ اس نے کہا نہیں مولا, یہ میرا پلا ہوا کتا نہیں ہے. کہا پھر تو اسے کیوں کھانا کھلا رہا ہے؟ کہا مولا جب یہ میری پلیٹ کی طرف دیکھ رہا تھا, اللہ اکبر, کہا مجھے شرم آ رہی تھی کہ میں کھاؤں اور ایک جانور کو, کہا مجھے شرم آ رہی تھی کہ جب وہ مجھے اس طرح سے دیکھ رہا ہے تو میں کیا کروں. تو اب امام نے کیا کیا, کیا دیکھا اتنا بلند اخلاق, اس سے پوچھا تو ہے کون؟ کہا مولا ایک غلام ہوں. کہا غلام کا اخلاق اتنا بڑا بلند. کہا کہ اچھا یہ زمین کس کی ہے؟ کہا یہ میرے مالک کی زمین ہے. کہا کون ہے تیرا مالک؟ کہا فلاں شخص. کہا چلو میرے ساتھ. امام گئے, جب اس کے دروازے پہ دستک دی, امام کو جاننے والا تھا, پہچاننے والا تھا. ایک مرتبہ کہنے لگا مولا آپ کیوں آئے, مجھے بلا لیا ہوتا میں آ جاتا. امام نے کہا نہیں, آج ایسے اخلاق کا مظاہرہ دیکھا تھا کہ مجھے خود چل کر آنا پڑا. آپ اخلاق اچھا کیجئے, امام زمانہ کو آپ نہیں ڈھونڈیں گے, امام زمانہ آپ کو ڈھونڈیں گے. توجہ کیا آپ نے عزیزو, پھر آپ کو ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے. وہاں تو برکتوں کا سلسلہ ہے. امام زمانہ خود آپ کو ڈھونڈیں گے کہ کہاں ہے یہ چاہنے والا جس نے میری غیبت میں میرے ایک شیعہ کی مدد کی, کیونکہ فرض تو امام کا تھا نا, جس نے میری غیبت میں میرے چاہنے والے کو کچھ دیا, کچھ عطا کیا. آپ کو امام زمانہ من نہیں ڈھونڈیں گے, آپ کو نہیں ڈھونڈنا ہے, امام زمانہ خود آپ کو ڈھونڈیں گے. توجہ کیجئے گا. ایک مرتبہ کہا حضور فرمائیے کیا کام ہے؟ کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ اس غلام کو خرید لوں. کہا کہ مولا میں نے آپ کے لیے اس غلام کو آپ کو ہدیہ کیا, یہ غلام آج سے آپ کا ہو گیا. امام نے کہا کہ تو نے مجھے ہدیہ کیا, غلام کو دیکھ کر کہا کہ میں نے تجھے آزاد کیا. اب سمجھے, توجہ کیجئے. یہ جو آج ہے نا ہم فلاں کے غلام, ہم فلاں کے غلام, ہم فلاں کے غلام, اللہ اکبر. توجہ کیجئے, آپ آزاد رکھیں گے آپ کو, آپ اپنا اخلاق بہتر کیجئے. اس کے بعد امام نے کہا اچھا دیکھو یہ تو تم نے مجھے ہبہ کر دیا, اب ایک کام کرو, جس زمین کی یہ رکھوالی کرتا ہے, یہ چوکیدار ہے, وہ زمین میں تم سے خریدنا چاہتا ہوں. کہا مولا خدا نے مجھے جو کچھ دیا ہے آپ کے صدقے سے دیا ہے, آپ کے صدقے سے دیا ہے. اب دیکھیے گا, توجہ کیجئے گا. مولا یہ لیجئے, یہ زمین بھی میں نے آپ کو ہدیہ کر دی. مولا نے ایک مرتبہ اس غلام کو دیکھا, کہا کہ میں نے تجھے آزاد کیا اور یہ زمین تیری ہو گئی, آج سے تو اس زمین کا مالک ہے. مگر کیونکہ اس نے بھی اچھا اخلاق دکھایا تھا, اب مولا اسے کیا دے؟ کہا میں تجھے ایک پروانہ لکھ کر دیتا ہوں, جنت میں جب آنا حسن سے اپنی زمین لے لینا. مل کر درود پڑھیے محمد و آل محمد پر. اللہ
صلی علی. بس عزیزوں، یہ حسن اخلاق انسان کے روایات کے اندر ہے. اب میں یہی باتیں جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی، روایات میں آپ جا کر دیکھیے، وسائل الشیعہ میں جائیے، باب الجہاد بن نفس میں جائیے، 16ویں جلد میں جائیے، وہاں ساری روایتیں آپ کو ملیں گی. اخلاق رزق میں اضافے کا سبب ہے. صلہ رحمی کیا ہے؟ صلہ رحمی کیا ہے؟ اخلاق ہے آپ کا. آپ کا اخلاق آپ کے رزق میں اضافہ. اور عزیزوں، کربلا کے اندر یہ حسین کا اخلاق ہی تھا. حسین ابن علی نے کربلا اپنے اعلیٰ اخلاق سے فتح کی ہے. کہ آج اگر کوئی شخص مسلمان نہیں بھی ہے نا، وہ بھی کربلا کی طرف نگاہ ڈالے گا. کیا ہے اخلاق حسین ابن علی کا؟ توجہ. یعنی اگر ایک شخص حر کا واقعہ پڑھے کہ جب حر آیا تھا اور حسین نے اتنا پانی پلایا تھا، اور پھر کربلا کے اندر یہ دیکھے کہ وہی حسین ایک بچے کے لیے پانی مانگ رہا ہے، اللہ، کیسے کربلا اس کے دل پر اثر کرے گی. واہ واہ. عزیزوں، مولا نے آپ کو یاد کیا ہے. امام حسین نے جو 3 شعر گائے نا، شیعتی مہما شربتم ماء عذب فاذکرونی، اے میرے شیعوں جب کبھی ٹھنڈا پانی پینا، او سمعتم بے غریب او شہید فندبونی، اور جب کبھی یہ سنو نا کہ حالت غربت میں، مسافرت میں کوئی مارا گیا. پھر اس کے بعد کیا کہا؟ لیتکم فی یوم عاشوراء جمیعا تنظرونی کیف استسقی لطفل فابوا ان یرحمونی. کاش کہ تم عاشور کے دن کربلا میں ہوتے اور دیکھتے کہ حسین جو کائنات کا بادشاہ ہے وہ علی اصغر کے لیے کیسے پانی مانگ رہا تھا. اجرکم علی الزہرا. کاش تم کربلا میں ہوتے تو دیکھ کہ حسین علی اصغر کے لیے کیسے پانی مانگ رہا ہے. اجرکم علی الزہرا. عزیزو، جو منظر لکھا ہے، مقتل کے مناظر ہیں. 2 روایتیں ملتی ہیں. میں ہمیشہ پہلی روایت پڑھتا تھا، آج دوسری روایت پڑھ رہا ہوں. کہ جب مولا حسین علیہ السلام علی اکبر چلے گئے، علی قاسم چلے گئے، اون و محمد چلے گئے، عباس دلاور چلے گئے، جب سب چلے گئے تو حسین میدان میں تنہا تھے. اچھا، اب یہ جو اولاد والے بیٹھے نا، جب انسان دن بھر کے کام کاج کے بعد، تھکن کے بعد گھر پر جاتا ہے نا، تو بیٹا بچہ دوڑتا ہوا آتا ہے، بابا آ گئے، بابا آ گئے. ہاں ہاں. بیٹی آتی ہے، تو جب وہ بچے کو اپنے گلے لگاتا ہے نا، اس کی سارے دن کی تھکن ختم ہو جاتی ہے. یہ ہے، ایسا ہے نا. حسین خیمے کی طرف اس لیے گئے تھے کہ حسین نے جب اپنی تنہائی کو محسوس کیا نا، حسین نے جا کر زینب سے کہا کہ سکینہ اور علی اصغر کو میرے پاس بھیجو، تاکہ میں علی اصغر کو اپنے گلے لگا کے اجرکم علی الزہرا. جب یہ کہا نا زینب کبریٰ سے، تو شہزادی نے کہا بھیا علی اصغر نے 3 دن سے پانی نہیں پیا. میں یہ روایت پڑھ رہا ہوں اہل سنت کی کتاب ینابع المودہ سے. سلیمان قندوزی نے اس مصائب کے جملے کو لکھا ہے کہ شہزادی زینب نے کہا کہ علی اصغر نے 3 دن سے پانی نہیں پیا ہے. بھیا اگر ہو سکے تو علی اصغر کو پانی پلا لائیے. دیکھیے، میں نے کہا تھا نا، علی اکبر اور علی اصغر کی شہادت پہ حسین کی مظلومی یہ ہے، علی اکبر نے پانی مانگا، حسین نہیں دے سکے. علی اصغر کو پانی پلانا، ایک بیٹے کو تو پانی نہیں دے سکے تھے، دوسرے کو لے کر گئے میدان میں لے کر گئے، اور ایک مرتبہ کہا کہ تمہاری جنگ تو میرے ساتھ ہے نا، اس بچے نے تمہارا کیا قصور کیا، اسے پانی پلا دو. کوئی جواب نہیں آیا. اب پتہ ہے حسین نے کیا کام کیا؟
اپنی ابا کو زمین کربلا پر بچھایا اور اس کے بعد اس گرم ریت کے اوپر علی اصغر کو رکھ دیا. علی اصغر کو رکھ دیا اور کہا کہ اگر تمہیں یہ خوف ہے، سنبھالنا اس بچے کو سنبھال، کہ اگر تمہیں خوف ہے، اگر تمہیں خوف ہے کہ حسین کے علی اصغر کے بہانے میں خود پانی پی لوں گا، آؤ اور علی اصغر کو پانی پلا دو. یا علی یا علی یا علی، کہا آؤ اور پانی پلا دو. روکو اسے، میں مصائب نہیں پڑھ سکوں گا، روکو اسے. کہا پانی پلا دو تم خود آ کر. کوئی جواب نہیں آیا. حسین نے بڑی بے بسی کے ساتھ علی اصغر کو اٹھایا. اب علی اصغر نے جملہ سننا، ایک جملہ سن. شیخ جعفر شوستری لکھتے ہیں جب مچھلی پانی سے نکلتی ہے اور اس کے مرنے کا وقت قریب ہوتا ہے تو وہ کبھی ہونٹوں کو کھولتی ہے، کبھی بند کرتی ہے. علی اصغر کا سارا بدن خاموش ہو گیا تھا. ہونٹوں کو کھولتے تھے، بند کرتے تھے. اجرکم علی الزہرا. ہاں وہ مائیں جو بیٹھی ہیں ننھے ننھے بچوں کو لے کر، سنے میرے علی اصغر ہونٹوں کو کھولتے تھے، بند کرتے تھے، ہونٹوں کو کھولتے تھے، بند کرتے تھے. حرملہ اکتا کلام الحسین. حرملہ نے ایک مرتبہ تیر جوڑا، جیسے ہی تیر کا چلنا تھا عزیزوں بچوں کا وزن کم تھا، تیر کا وزن بھاری تھا. فَصُبِحَ مِنَ الْوَرِيدِ إِلَى الْوَرِيدِ. بچہ ایک کان سے لے کر دوسرے کان تک ذبح ہو گیا. عزیزوں اجرکم علی الزہرا. اب حسین بچے کو ماں کے ہاتھ میں کیسے دے؟ ہو گئے مصائب، ہو گئے مصائب. آخری جملہ پڑھ رہا ہوں. عزیزوں 7 مرتبہ حسین خیمے کے قریب آئے، 7 مرتبہ پیچھے ہٹے. ایک مرتبہ ماں کے ہاتھ میں علی اصغر رکھا. ماں نے ایک جملہ کہا، بیٹا چھوٹے جانور کو ذبح کیا جاتا ہے، اب مثلوں کا ینہر. علی اصغر تجھے تیر مار کے نہر کیا. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی صحاب الحسین. ماتم علی اصغر. مادر زبان اصغر کہتی تھی رو کے مادر اے بے زبان اصغر یہ کیا ہوا گلے پر اے بے زبان اصغر کہتی تھی رو کے مادر اے بے زبان اصغر پانی تیر کھا کر آئے وہ تیر کھا کر اے بے زبان اصغر کہتی تھی رو کے مادر اے بے
جھولا کر جھولا تیرا جھولا کر اے بے زبان اصغر کہہ دے تھی رو کے مادر اے بے زبان اصغر منہ میں لیے انگوٹھے تم ہو زمین پہ لیٹے منہ میں لیے انگوٹھے تم ہو زمین پہ لیٹے اٹھو کروں میں بستر اٹھو کروں میں بستر اے بے زبان اصغر کہہ دی تھی رو کے مادر اے بے زبان اصغر یہ نیند ہے کہاں کے گودے میں ہائے ماں کے یہ نیند ہے کہاں کے گودے میں ہائے ماں کے آئے نہیں ہو ماں کر آئے نہیں ہو ماں کر اے بے زبان اصغر کہہ دی رو کے مادر اے بے زبان اصغر اکبر